بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لذت ذکر اور لطف ترک گناہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج کل جو مضمون چل رہا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ بے حساب بخشا جائے گا، کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ سائے میں بلا رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ بے حساب بخشنا چاہتے ہیں۔ کوئی کریم کسی کو اپنے گھر میں پناہ دے اور پناہ دے کر بھی اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے، یہ دنیا کے کریموں سے بھی بعید ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے کیسے ممکن ہے کہ جس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے اور پھر اس کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ جن کی بخشش مقدر ہوگی انہی کو عرش کا سایہ ملے گا، اور وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن میں سے 3 نمبر بیان کر چکا ہوں۔ امام عادل کی انوکھی شرح۔ امام عادل یعنی جو مملکت کا خلیفہ یا بادشاہ ہو اور اپنی رعایا میں عدل و انصاف کرتا ہو۔ اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ بادشاہت تو خواب میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کیسے امام عادل بن کر عرش الہی کا سایہ لے سکتے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا تھا اگر ہم اپنے جسم کی 5-6 فٹ کی مملکت پر عدل قائم کر دیں تو ہمارا شمار بھی امام عادل میں ہو جائے گا، یعنی آنکھوں سے بدنظری نہ کریں تو آنکھ کے صوبے پر عدل قائم ہو گیا، کانوں کی گانا سننے کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کرے تو گویا کان کے صوبے پر عدل قائم ہو گیا، دل میں گندے خیالات قصدن لا کر حرام مزہ نہ لے تو دل کے اندر کی وفاق اور سینٹرل گورنمنٹ پر بھی عدل قائم ہو گیا۔ اسی طرح سے سر سے پیر تک ہر عضو کو اللہ پاک کی نافرمانی سے جو بچا لے تو ہر مومن امام عادل ہو گیا، کیونکہ اس کا قلب سینٹرل گورنمنٹ یعنی وفاق مرکز اور دارالسلطنت ہے، اس کے دل نے کسی اللہ والے کی صحبت سے زبردست طاقت وفاقی حاصل کر لی جس سے اس کا دل تگڑا ہو گیا، پھر وہ اپنے جسم کے ہر صوبے میں عدل اور اللہ کی مرضی کے مطابق ایک عادل حکومت قائم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حرام لذت کو اینٹنے کی غیر شریفانہ حرکت سے اس کو اللہ تعالیٰ حیا اور غیرت اور طہارت قلبی عطا فرماتے ہیں، اور حفاظت قالبی بھی نصیب فرماتے ہیں، یعنی اسے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کا رزق کھاتا ہوں، ان کا رزق کھا کر آنکھ کی روشنی کو کیسے غلط استعمال کروں، کسی کی بہو بیٹی بہن اور خالہ کو یا کسی لڑکے کو جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو یا ہلکی آئی ہو کیسے دیکھوں۔ سارے اعضاء کو نافرمانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو حیا عطا فرماتے ہیں اور بے حیائی اور غیر شریفانہ زندگی سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ ذکر اللہ کی غیر فانی غیر محدود اور بے مثل لذت، جسم کے تمام اعضاء کو فرما بردار بنا کر نافرمانی کی حرام لذتوں سے بچا کر وہ اپنے قلب میں مولا کو پا کر اس قدر لطف پاتا ہے کہ لذت 2 جہاں کو بھول جاتا ہے۔ لذت 2 جہاں ملی مجھ کو تمہارے ذکر سے، لذت 2 جہاں ملی مجھ کو تمہارے ذکر سے، مجھ کو تمہارے ذکر سے لذت 2 جہاں ملی۔ بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ دونوں جہاں کی لذت سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نام کی لذت پر اختر کا شعر ہے جو بار بار آپ سنتے ہیں، وہ شاہ 2 جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ 2 جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اللہ کے نام کی لذت بے مثل ہے، غیر فانی ہے، غیر محدود ہے۔ حسن فانی سے اہل اللہ کے استغنا کا سبب مع تمثیل، جب اللہ کے نام کی لذت قلب کو ملے گی تو فانی اور محدود لذتیں نگاہوں سے گر جائیں گی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ سورج کے ساتھ رہنے والا پھر ستاروں سے دھوکہ نہیں کھاتا، اسی لیے جو سیارہ سورج سے قریب ہے اس کا نام عطارد ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطارد سیارے کو ایک چاند بھی نہیں دیا، کیونکہ سورج کے بے پناہ نور سے وہ ہر وقت روشن رہتا ہے، اس لیے چاند کا وہاں گزر نہیں ہے۔ اگر چاند وہاں جائے بھی تو اس کی روشنی کا ظہور نہیں ہوگا، نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو جن کے قلب خالق آفتاب سے وابستہ ہے، جو سورج کے پیدا کرنے والے کے ہم نشین ہے، ان کے قلب میں اتنا نور اتنی روشنی رہتی ہے کہ سارے عالم کی روشنیاں اور سارے عالم کا نور اللہ کے نور ازلی کے سامنے
ان کو ہیچ نظر آتا ہے اور بزبان حال وہ یہ شعر پڑھتے ہیں، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ اللہ کی لذت دیدار کے سامنے جنت کالعدم ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ حدیث نقل فرمایا کرتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی، ٹکٹکی باندھ کر سب اپنے مولا کو دیکھتے ہوں گے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ جیسا مزہ اور اللہ کے نام جیسا مزہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اگر اللہ کی لذت دیدار سے جنت کا مزہ زیادہ ہوتا پھر وہ اللہ کے سامنے جنت کو یاد کرتے، لیکن اللہ کو دیکھ کر جنتی جنت کو بالکل بھول جائیں گے۔ اللہ کے نام کا مزہ بھی جنت سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح جن کو دنیا میں اللہ کے نام کا مزہ مل گیا دونوں جہاں کی لذتوں سے وہ مستغنی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ مولا کا مزہ بے مثل ہے، غیر فانی ہے اور ازلی و ابدی ہے، اور جنت کا مزہ ابدی ہے ازلی نہیں ہے، اور دنیا کا مزہ نہ ازلی ہے نہ ابدی۔ اس لیے اہل اللہ دنیا کے مزے کو تو کیا جنت کی نعمتوں کے مزوں سے زیادہ مزہ دل میں پاتے ہیں۔ جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اطمینان ملتا ہے وہ غیر اللہ سے اطمینان اور چین لینے کا وسوسہ بھی نہیں لاتا۔ جن لوگوں نے اپنے دل میں چین اللہ کے علاوہ کسی سے حاصل کیا ہے یا حاصل کر رہے ہیں یا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ وہی محروم جانے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اللہ اللہ ہے، مولا مولا ہے، مالک مالک ہے، بہت ہی عجیب شان ہے ان کی۔ وہ بوریا اور چٹائی پر تخت و سلطنت کا مزہ دیتے ہیں، وہ چٹنی روٹی میں بریانی اور پلاؤ اور کباب کا مزہ دیتے ہیں، وہ دریا کے کنارے جنگلوں میں جہاں کوئی بھی ولی اللہ مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اپنے بوریا نشینوں کو بوریے میں سلطنت کا نشہ دیتے ہیں اور اپنے نام میں نشہ لیلہ کائنات کو ہیج کر دیتے ہیں۔ کیا بیچتا ہے نشہ سلطنت اور کیا بیچتی ہے لیلہ کائنات، اور کیا حقیقت رکھتا ہے لیلاؤں کا نمک اور حسن۔ عین اس وقت جب کوئی لیلہ کائنات میں سے کسی لیلا کو اپنی آغوش محبت میں لے کر اپنی وفاداری، فداکاری اور جانثاری پیش کر رہا ہو، اسی وقت اگر اس لیلا کو زیادہ مقدار میں موشن ہو جائے تو میں قرآن شریف اس ظالم کے سر پر رکھ کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ معشوق کو بھگاؤ گے یا نہیں، یا خود بھاگو گے یا نہیں؟ اس وقت بھاگو گے اور بھگاؤ گے، جاگو گے اور جگاؤ گے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اس گراؤنڈ فلور کے خبیث مقام سے مسرور ہوئے بغیر اللہ کے نام کی لذت میں مست ہیں، اور ان کے قلب میں اتنا چین ہے کہ اگر کوئی سارے عالم کا بے چین جس کو دنیا میں کہیں چین نہ ملا ہو وہاں پہنچ جائے اور ان کے پاس بیٹھ کر دیکھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے قلب میں چین پا جائے گا۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں کتنا چین ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن کے اسم میں چین و اطمینان کا اثر ہے تو ان کا مسمى کیسا ہوگا۔ جب اللہ دل میں مل جائے گا یعنی جب اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا تب کتنا چین حاصل ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے حالات رفیع اور شان عاشقانہ۔ میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، آج میں اپنے شیخ کی بات سناؤں گا۔ میرے مرشد نے مجھ سے عیدگاہ میں فرمایا، جب ہم لوگ سرائے میر اعظم گڑھ میں پڑھتے تھے تو عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی، کیونکہ مدرسہ غریب تھا، مسجد نہیں بنا سکتا تھا۔ عیدگاہ میں جگہ جگہ درخت تھے، درخت کے پتوں سے چھن چھن کر چاند کی چاندنی زمین پر آ رہی تھی، اور میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ پر پڑھ رہی تھی، جو مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے۔ وہ عجیب و غریب عاشق حق تھے، گرمی کا مہینہ تھا، ململ کا کرتا پہنے ہوئے درختوں کے نیچے نماز میں مشغول، پتوں سے چھن کر آنے والی چاندنی میں جگمگا رہے تھے، چمک رہے تھے، چمکا رہے تھے۔ 6 رکعت اوابین سے فارغ ہو کر میری طرف رخ فرمایا اور فرمایا کہ حکیم اختر، میں یہی عیدگاہ کی اسی محراب میں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے عرض کیا، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جب اعظم گڑھ سرائے میر میں تشریف لائے تو یہاں اسی عیدگاہ کی محراب میں حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا تھا، لہذا یہی میری جائے پیدائش ہے۔
جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر کوئی بیعت ہوتا ہے تو اس کی نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، روحانی اور اللہ والی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ بیعت کے وقت حکیم الامت نے مجھ سے ایک بڑا امتحان بھی لیا، بڑا پیچیدہ اور مشکل امتحان تھا کہ جب بیعت فرمایا تو فرمایا کہو میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور رسوائی سے بچا لیا۔ میں نے فوراً عرض کیا کہ میں بیعت ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر۔ حضرت نے فرمایا اگر میں اس وقت گھبرا کر کہہ دیتا کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر تو میرا مرشد سوچتا کہ نہایت ہی پیٹ بھر کے گنوار سے پالا پڑا ہے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی مرید بھی کہہ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ پھر رات کو حضرت نے ڈاک کے خطوط جواب کے لیے میرے حوالے کیے کہ کل 10 بجے یاد دلا دینا۔ میں رات بھر بے چین تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ وقت پر یاد آ جائے۔ ٹھیک دن کے 10 بجے حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط دے دیا اور شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری لاج رکھ لی، کیونکہ حضرت تو اس دنیا کے آدمی ہی نہیں تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے، اس لیے حضرت کو دنیا کے کام کہاں یاد رہتے تھے، لیکن شیخ کی عظمت کی وجہ سے یاد رکھنے کا اتنا اہتمام فرمایا۔ ایک بار فرمایا کہ حکیم اختر اللہ کا راستہ یوں تو مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کا راستہ صرف آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ ایک بار فرمایا کہ جب میں تھانہ بون حاضر ہوا تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور چند قدم بڑھ کر مجھے لپٹا لیا اور فرمایا اے آمدنت باعث صد شادی ماں، اے آمدنت باعث صد شادی ماں، اے عبد الغنی تمہارے آنے سے مجھ کو سینکڑوں خوشی ہوئی، اور فرمایا کہ میں پھول پور سے حضرت کے لیے اصلی گھی لے گیا تھا، بھینس اپنی پالی ہوئی تھی جس کو میں چنا کھلی اور بنولا وغیرہ کھلاتا تھا، اس کے گھی میں خوشبو آتی تھی۔ جب میں نے وہ گھی پیش کیا تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سونگا اور فرمایا کہ خلیفہ حجاز اس گھی کو رکھ لو، میں اس کو گرم گرم کھچڑی میں کھاؤں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت کو میرا دل خوش کرنا تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے دوستوں کا دل بھی خوش کر دیتے ہیں، ورنہ یہی بات دل میں رکھتے اور زبان سے نہ فرماتے، لیکن یہ سنا کر مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کر دیا۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت عاشقانہ تھی، ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے روئے زمین پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بھوکا پلاؤ قورمہ کھا رہا ہو۔ تلاوت کرتے کرتے فرتے لذت سے اچھل جاتے تھے، اور درمیان تلاوت کبھی اتنی زور سے اللہ اللہ کہتے تھے کہ مسجد ہل جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انجن میں جب اسٹیم زیادہ ہوتی ہے تو ڈرائیور انجن کا ڈھکن کھول دیتا ہے ورنہ انجن پھٹ جائے گا۔ لگتا تھا کہ اگر حضرت اس وقت اللہ اللہ کا نعرہ نہ لگائیں تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر، کیا کہوں آہ وہ مرشد تھا میرا کیا اختر، چشم تر نعرہ ہو چا کے گرے باں پایا۔ جب تک حضرت اپنے معمولات پورے نہ کر لیتے چین نہ تھا، یہاں تک کہ ایک بار حضرت کو 104 بخار ہو گیا، لیکن حضرت نے اپنا وظیفہ نہیں چھوڑا، محراب میں گدا بچھایا، تکیہ لگایا اور سارا وظیفہ پورا کیا۔ 10 برس تک پھول پور سے سرائے میر جاتے ہوئے میں نے حضرت کو کبھی نہیں دیکھا کہ دائیں بائیں کبھی دکانوں کو دیکھا ہو کہ مٹھائی کی دکان ہے یا کپڑے کی ہے، بس تلاوت کرتے ہوئے سامنے نظر کیے ہوئے چلے جاتے تھے، اور جہاں کہیں کسانوں کی گائے بھینس کا گوبر پڑا رہتا تھا تو حضرت وہاں ناک پر انگلی رکھ کر تلاوت کو روک دیتے تھے اور فرمایا کہ جہاں بدبو ہو وہاں اللہ کا نام لینے میں خوف کفر ہے۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ پھر جب تانگا آگے بڑھ جاتا تھا تو پھر تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ 5 میل روزانہ جانا اور 5 میل روزانہ آنا۔ اختر بھی شیخ کے ساتھ باوضو بیٹھا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اختر کو یہ نصیب بلکہ خوش نصیبی عطا فرمائی تھی۔ ایک دن اچانک تلاوت کو روک کر فرمایا کہ حکیم اختر جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو دعا قبول ہو گئی، آنسو قبولیت کی رسید ہے۔ میرے حضرت میرے مرشد نے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور جو کچھ آپ نے بتایا اس پر عمل کرتا ہوں، آپ کی صحبت کی برکت سے میرا ایمان اور یقین اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ یہ دنیا مجھے برائے نام دنیا لگتی ہے۔ یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں،
انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں۔ ہم نے لیا ہے داغے دل کھو کے بہارے زندگی، ہم نے لیا ہے داغے دل کھو کے بہارے زندگی، ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ ہے شیروں کا کام، یہ اللہ کے مردوں کا کام ہے کہ اللہ کے لیے ساری لذتوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ خط لکھا، یہ مجھے کس نے بتایا؟ میں ایک کام سے سلطان پور گیا، حاجی عبد الواحد صاحب ایک بڑے میاں تھے جو حکیم الامت سے بیعت تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پیر کی ایک بات تمہیں سناتا ہوں جو تم مجھے سے سنو گے، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ خط آیا ہے اعظم گڑھ سے، جس میں لکھا ہے کہ میں جب دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا یہ شخص اپنے زمانے کا صدیق ہے، اپنے زمانے کے اولیاء صدیقین میں سے ہے۔ حاجی عبد الواحد صاحب نے بتایا تمہارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کا خط تھا۔ دنیا ہی میں اللہ والوں کے کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ ترک گناہ کے مجاہدہ کا انعام، اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے اور مجاہدوں کے رگڑے کھانے سے مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ میرے شیخ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تلی دھلی ہوئی ہے، رگڑی رگڑائی ہے اور اتنی رگڑی گئی ہے کہ چھلکوں کے غلاف میں اس کا تیل نظر آ رہا ہے، اگر سوئی چبھو دو تو تیل باہر آ جائے۔ اب اس کو گلاب کے پھول میں بتایا جا رہا ہے، جس سے وہ تلی گلاب کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے، کیونکہ رگڑی رگڑائی ہے، مجاہدے سے گزری گزرائی ہے۔ اب سارے گلاب کا اثر اس میں آئے گا۔ جب اس کو کولوں میں پیلیں گے یا مشین میں پیسیں گے تو روغن گل نکلے گا، کیونکہ تلی کے تیل پر گلاب کی پھولوں کا اثر غالب ہو گیا۔ اسی طرح اگر اس تل کو چمبیلی میں بسایا جائے تو روغن چمبیلی بنے گا۔ تل سے روغن گل بنایا جا رہا ہے، روغن چمبیلی بنایا جا رہا ہے، حالانکہ نہ یہ گلاب ہے نہ چمبیلی ہے، مگر رگڑ کر مجاہدے سے اس کو حساس بنا دیا گیا اور گلاب اور چمبیلی کی خوشبو کے جذب کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی، جذب فیض مرشد کی خاصیت اس میں آ گئی۔ اسی طرح جو لوگ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں، دل پر غم جھیلتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر کے حرام مزہ نہیں لیتے، اس غم کی وجہ سے ان کا قلب حساس، لطیف اور جذب فیض مرشد کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیخ کے 10 مرید ہیں، مگر 10 کا تقویٰ اور 10 کا تعلق مع اللہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اپنے نفس کو رگڑا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر شیخ کا فیض جذب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں فلانے شیخ اور مرشد کے تو 100 مرید ہیں، مگر سب کا حال الگ الگ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سب کو یکساں فیض نہیں ملتا، ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق ملتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں پر اس کا اثر اور ہے، پتھریلی زمین پر اور ہے، ملائم زمین پر اور ہے۔ آج 2 بات عرض کرتا ہوں کہ جن کی قسمت میں اللہ نے کسی صاحب نسبت شیخ کو مقدر کر دیا اور شیخ سے تعلق جوڑ دیا اور شیخ کا بتایا ہوا ذکر بھی کر رہے ہیں، وہ ذرا سا حوصلہ مردانہ اور ہمت شیرانہ کر لیں اور دانت پیس کر ارادہ کر لیں کہ اللہ کو ناراض کر کے حرام مزہ قلب میں نہیں آنے دیں گے اور دل پر اللہ کے راستے کا مزیدار غم جھیل لیں گے۔ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہیں، کیا ایسے غم اٹھانے والوں کو وہ پیار نہ کریں گے؟ اگر آپ کے سینے میں انسانی دل ہے تو خود سوچئے کہ آپ سے ملنے کے لیے ایک آدمی آیا، لیکن آپ کے حاسدین نے راستے میں اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور اس کو اتنا مارا کہ جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے، مگر وہ بڑا ہمت والا ہے، آپ کا عاشق ہے اور کہہ رہا ہے بلا سے جان جائے گی، تماشا گھس کے دیکھیں گے۔ جب وہ آپ سے ملے گا تو آپ اسے سینے سے لگائیں گے یا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے راستے میں بڑی مشکلات تھی، آپ کے دشمنوں نے مجھے بہت مارا جس سے میرے کپڑے بھی پھٹ گئے اور میں خون میں لت پت ہو کے آیا ہوں، مگر آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو اگر کوئی سینے میں دل رکھتا ہے تو ایسے دوست کو جو اتنی مصیبت اٹھا کے اس سے ملے گا تو کیا اس کے دل میں کچھ رحم آئے گا یا نہیں؟ جب مخلوق کو رحم آئے گا تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت اپنی نظر بچا کر خون آرزو کرتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ میرا مولا ناراض ہوگا وہیں خون آرزو کرتا ہے، اس کے قلب میں خون کا دریا بہ رہا ہے، پھر سارا عالم اس کو چھپا سکے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھپنے دے گا کہ جس بندے نے میری راہ میں اتنا غم اٹھایا ہے اس کو اللہ چمکا کے سارے عالم میں اس کی خوشبو اڑا دے گا۔ اب اس پر میرا شعر سن لو، ایک قطرہ وہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا۔ اگر کوئی ایک نظر بچا کر قطرہ خون دل، قطرہ خون آرزو کرتا تو ممکن ہے کہ ایک قطرہ خون کو کوئی چھپا دیتا،
لیکن جو رات دن غم اٹھا رہا ہے، اللہ کے راستے میں مولا کو راضی رکھ رہا ہے اور ہمت مردانہ اور ہمت شیرانہ استعمال کر رہا ہے، اس کا قلب خون کا دریا اپنے اندر رکھتا ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری راہ میں غم اٹھا اٹھا کر خون آرزو کر کر کے دریائے خون سے گزر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ ارحم الراحمین اس کے خون آرزو کو رائے گا کر دے گا؟ جب آپ مخلوق ہو کر اپنے دوستوں کے خون کو رائے گا نہیں کرتے، اس کو انعام اور شاباشی دیتے ہیں اور اپنی دوستی کا اعلیٰ مقام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے، وہ بھی اپنے ایسے بندوں کو اپنی دوستی کا اعلیٰ مقام دیتا ہے اور اس کے خون آرزو کو رائے گا نہیں کرتا اور سارے عالم میں اس کو چمکا دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل شامی کباب بن چکا تو سارے عالم میں اس کی خوشبو کو اڑا دیتا ہے۔ اب اختر کا شعر دوبارہ سنیے، ایک قطرہ وہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا۔ یہ کل پارے اور حاسدین اور مٹی کے ڈھیلے کسی اللہ والے کے دریائے خون کو پاٹ نہیں سکتے۔ لذت ترک گناہ، دوستو یہ زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی، یہ مزہ، یہ مجاہدے کا مزہ، یہ اللہ پر مرنے کا مزہ، یہ خون آرزو کرنے کا مزہ، حق تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش لانے کا مزہ پھر دوبارہ نہیں ملے گا۔ ایک خون آرزو پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں جوش آ جاتا ہے اور وہ شاباشی دیتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے اس کا قلب بھر دیتے ہیں۔ ہر خون آرزو پر اور نظر کی حفاظت پر اللہ حلاوت ایمانی دیتا ہے۔ جس شخص نے ایک نظر بچائی اس کو ایک حلوہ ایمانی ملا، اور جس نے 100 نظر بچائی اس کو 100 حلوہ ایمانی نہ ملے گا۔ پھر اس کی دکان حلوہ ایمانی کی کتنی بڑی ہوگی، سمجھ لو ہر شخص کی حلوہ ایمانی کی دکان الگ الگ ہے۔ ایک آدمی 2-4 نگاہ بچا لیتا ہے اور ایک آدمی ہے جو ایک نگاہ بھی خراب نہیں ہونے دیتا اور دل سے کہتا ہے آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں ان دوستوں سے جو اختر سے محبت اور اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کی منزل کی طرف صحیح راستے پر لے جا رہا ہے کہ ہر خون آرزو پر اللہ تعالیٰ اتنی مٹھاس، اپنا اتنا قرب دے گا کہ دنیا کی لیلاؤں کو کیا حوروں کو بھی یاد نہ کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حوروں کے خالق ہیں اور حور مخلوق وہ جب اپنے قرب کی لذت دیتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ دونوں جہاں میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے سوائے دیدار الہی کے جو جنت میں نصیب ہوگا۔ جن کو اللہ نے یہ مزہ دیا ان سے پوچھو، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کا قول ہے کہ جسے میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جنت میں جب حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں کہوں گا کہ بھی بیٹھو میں تلاوت کر رہا ہوں، تم بھی میرے اللہ کا کلام سنو ورنہ اپنا راستہ لو۔ بتائیے کہاں یہ اللہ والے عاشقان حق اور کہاں لوگ دوسرے ذوق دل میں لیے ہوئے ہیں جو بے شک جائز ہے، لیکن اللہ والوں کے عشق کا مقام کچھ اور ہے۔ مگر جائز ذوق کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں، جنت کی حوروں کی طرف لالچ کرنا۔ اگر کوئی عاشق صورت حوروں کی لالچ میں نامحرم صورتوں سے، حرام لذتوں سے بچتا ہے تو یہ محمود ہے، مطلوب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن عاشقان حق کا مقام بہت بلند ہے کہ وہ جنت کی لالچ میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور جائز ذوق کی ترجمانی اس شعر میں ہے، دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا۔ یہ میرا ہی شعر ہے، میں ہر نظارہ دکھاتا ہوں کہ عاشقان صورت کا یہ منظر ہے اور عاشقان ذات حق لیلائے کائنات کے خالق پر فدا ہوتے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی۔ یہ سمجھ لو کہ ہر لیلا کا ڈیزائن الگ ہے، ہر لیلا کا نمک الگ ہے۔ تو اے لیلاؤں کے ڈیزائن پر مرنے والوں جو سارے عالم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ڈیزائن دے رہا ہے، اگر وہ ڈیزائنر تمہارے دل میں آ جائے گا تو تم ایک لیلا نہیں سارے عالم کی لیلاؤں کے ڈیزائن کو پا جاؤ گے، کیونکہ ڈیزائنر میں لیلا کاری کی صنعت کاری موجود ہے۔ کیا کہیں دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور لذت اور قرب کے مقام کو بیان کر سکوں، لیکن جو کچھ عرض کرتا ہوں اس کو غنیمت سمجھو۔ اور جو لوگ دنیاوی لیلاؤں کے مختلف ڈیزائن کے چکر میں ہیں تو ان کی پریشانی کا بھی عجیب عالم ہے، کیونکہ دل تو ایک ہی ہے۔ ایک ڈیزائن کو دیکھا اور ہائے ہائے کیا کہ کاش یہ مل جاتی، دوسری ڈیزائن کو دیکھا اور ہائے ہائے کیا، ساری زندگی ہائے ہائے کرتے رہو۔
ظالموں کاش کاش کرتے رہو اور دل پاش پاش ہوتا رہے گا. ہائے ہائے چھوڑو اور جس کو دیکھ کر ہائے ہائے کر رہے ہو، جس ڈیزائن کو دیکھ کر تم حیران و سرگردہ ہو پریشان ہو، اس کا ڈیزائنر تلاش کرو، وہ یہی دنیا میں مل جائے گا. کیسے؟ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے اللہ کی محبت سیکھو. چند دن محنت کرنی پڑے گی، چند دن خون تمنا کرنا پڑے گا، چند دن ان لیلاؤں سے صرف نظر کرنا پڑے گا، لیکن پھر گناہوں کے ترک سے دل میں ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس ملے گی کہ تمام لیلاؤں کو بھول جاؤ گے. جب وہ خالق لیلائے کائنات دل میں اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا تو عالم غیب برائے نام عالم غیب رہے گا اور اس مولا کا قرب خاص دل محسوس کرے گا. پھر عالم ہی کچھ اور ہوگا. پھر انشاءاللہ ہر وقت آپ کا قلب اللہ سے مست رہے گا. بیوی کا بھی حق ادا کرو گے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر، مگر جب اذان ہو جائے گی تو اس وقت کہو گے میری لیلا اب میں مولا کے حضور میں جا رہا ہوں. جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. اب جماعت سے نماز ادا کروں گا. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کر لیا اور مولا کو اپنے قلب میں پا لیا، جو سارے عالم کی لیلاؤں کے ڈیزائنر کو پا گئے، سارے عالم کی مٹھائیوں کی چاشنی اور مٹھاس دینے والے کو پا گئے، بخشندہ شیرنی کائنات کو پا گئے، تو پھر سمجھ لو وہ یہی کہتے ہیں جو مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سعادت. اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سعادت. اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. ارے شکر کیا جانے میرے مولا کی مٹھاس کو، از لب یارم شکر راج خبر. اس شکر کو میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کی خبر ہی نہیں، کیونکہ شکر محدود ہے اور یہ غیر محدود لذت کی حامل نہیں ہو سکتی. بس عاشقوں کے قلب ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود مٹھاس کو اپنے قلب محدود میں پا جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کرامت ملی ہے. اللہ نے ان کا دل کا مٹیریل ایسا بنایا ہے، اس مٹھاس کو پا کر ہی وہ کہتے ہیں اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازت. اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت. اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے، جس نے اس شکر کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے. اور اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کو بنانے والا زیادہ حسین ہے. اس لیے جو خالق شمس و قمر کو پا گئے ان کو سورج اور چاند کی روشنی لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے. جب تک اللہ کا نام نہ لے لیں یہ شمس و قمر ان کو پھیکے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے وہ دنیا کے سورجوں اور دنیا کے چاندوں پر فدا نہیں ہوتے. اگر مجنو کو کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا تو اس کے عشق لیلا کو اپنی روحانی طاقت سے عشق مولا میں تبدیل کر دیتا اور وہ پاگل نہ ہوتا، بلکہ اللہ والے پاگلوں کو آب و گل سے نکال کر، فانی دلدلوں سے نکال کر، عشق فانی کے ہنگاموں اور زلزلوں سے نکال کر اللہ کی غیر فانی محبت کے زمزموں سے ایسا مست کر دیتے ہیں کہ سارا عالم اپنی لذتوں کے ان کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. حسن مجاز کی فنائیت اور داستان عبرت. اور اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہ ملے تو مٹی کے ان کھلونوں ہی میں دنیا والے مست رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے حسن کو مٹی ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یقین نہیں آتا کہ یہ مٹی کے کھلونے ہیں. مٹی کے کھلونوں کی خاطر اپنی آخرت کو، ہمیشہ کی زندگی کو جہاں کبھی موت بھی نہ آئے گی، تباہ کرنا کتنی بڑی حماقت ہے. کیا کہیں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عبرت انگیز بنایا ہے. 16 سال کی لڑکی کو دیکھو تو عقل بر معلوم ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ تو عقل اڑا رہی ہے. PIA کی ایئر ہوسٹس جب میک اپ کر لیتی ہے تو نفس میں پک اپ ہوتا ہے، لیکن انہی کو بڑھاپے میں دیکھو، جب ریٹائر ہو جائیں تو جا کر ان کی خیریت پوچھو. 16 برس کی گڑیا جب 60 برس کی بڑھیا بن کر لٹیاں لیے ہوئے آئے گی تو اس کو دیکھ کر کیا نفس میں پک اپ ہوگا؟ کیا اس وقت اس سے اظہار محبت کرو گے اور اس پر دل و جان فدا کرنے کو جی چاہے گا، یا اس کو دیکھ کر بھاگو گے؟ اسی طرح 16 سال کے جس حسین پر مرتے ہیں وہی 16 سال کا گڈا جب 60 برس کا بڈھا بن جائے گا پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھاگتے ہو اور کیوں کہتے ہو کہ تمہیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ جس کو دیکھ کر خدا کو بھول جاتے تھے، خدا کا خوف نہ آتا تھا، اسی کو دیکھ کر اب کیوں پاجامہ باندھ رہے ہو؟ زوال حسن کے بعد اب عقل ٹھیک ہو گئی لیکن اب کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر عین شباب حسن کے وقت بچو تو اللہ کو پا جاتے. سارا عالم مردہ ہے، یہ دنیا مردوں کا قبرستان ہے. جو آج چل رہے ہیں سمجھ لو یہ سب قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. جتنے آدمی زمین کے اوپر ہیں 100 برس کے اندر سب زمین کے نیچے قبر میں چلے جائیں گے. ہر صدی کے بعد زمین کے اوپر کا سارا طبقہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. ذرا سوچو تو
کہ کس پر جان دیتے ہو، ارے مردوں پر کیا جان دینا ہے، ان کے حسن کا نقد مال نہ دیکھو، ان کا زوال دیکھو تو ان کے فتنے سے محفوظ رہو گے، ان کے بچپن کو ان کے بچپن سے پہلے سوچو تو دل نہیں دو گے، اگر نقد نارائن دیکھو گے اور ان کے ڈیزائن پر مرو گے تو اللہ کے خزائن سے محروم رہو گے، ان کا انجام دیکھو کہ ہر لڑکی نانی اماں ہونے والی ہے اور ہر لڑکا نانا ابا ہونے والا ہے، اگر کوئی اس کو چیلنج کرے کہ فلاں لڑکی ایسی معشوقہ ہے جو ہمیشہ جوان رہے گی اور کبھی نانی اماں نہیں بنے گی، اور فلاں لڑکا ایسا معشوق ہے جو ہمیشہ جوان رہے گا اور کبھی نانا ابا نہیں بنے گا، تو میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں اس کا مقابلہ کروں گا اور عقل کی بین الاقوامی عدلیہ میں ثابت کروں گا کہ ہر لڑکی کو نانی اماں بننا ہے، ہر لڑکے کو نانا ابو بننا ہے، چاہے اس کے نواسے نواسی ہو یا نہ ہو، بغیر نواسا نواسی کے بھی لڑکی نانی اماں معلوم ہوگی اور لڑکا نانا ابا معلوم ہوگا، میں ایسے ہی تھوڑی کہتا ہوں تم اس کو تسلیم کرو گے، اس کے خلاف بول نہیں سکتے، اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں لا سکتے، تمہارا دعویٰ بلا دلیل ہے، کیونکہ توہم اور مجاز ہے، اور میں بلا خوف تردید جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ مدلل ہے، مسلم ہے، حقیقت ہے کہ اگر کوئی حسین اور حسینہ طے کر لیں اور اسٹامپ پیپر پر آپس میں معاہدہ بھی کر لیں کہ ہم جوانی کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور ہر وقت ایک دوسرے سے چمٹے رہیں گے، ایک لمحے کو بھی الگ نہیں ہوں گے، تو میں کہتا ہوں ایک دوسرے سے چمٹے چمٹے وہ بڈھے ہو جائیں گے، ان کے کالے بال سفید ہو جائیں گے، دانت اکھڑ کر گر پڑیں گے، گال پچک جائیں گے، یہ کوئی فرضی قصے نہیں ہے، یقینیات ہیں، یہ یقینی ہے کہ ان کے دانت اکھڑ کر باہر آنے والے ہیں، کالے بال سفید ہونے والے ہیں، کمر جھکنے والی ہے، آنکھوں سے کیچڑ بہنے والا ہے، ایسا بڑھاپا آنے والا ہے کہ دیکھ کر نفرت ہونے لگے گی، پھر کون ہے جو کسی بڈھے کو معشوق بنائے، کون ہے جو کسی بڈھی کو معشوقہ سے آنکھ لڑائے، چند روزہ بہار ہے اور چند دن کا مجاہدہ ہے، چند دن مجاہدہ کر لو ہمیشہ کو چین پا جاؤ، دیکھیے انسان کی زندگی کا زمانہ 3 حصوں پر تقسیم ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، بچپن ناقابل التفات ہے اور بڑھاپا ناقابل التفات ہے، 2 ناقابل التفات کے بیچ میں جوانی کا زمانہ ہے اور یہی امتحان ہے، صرف جوانی میں مجاہدہ کر لو، دل اور آنکھوں کو بچا لو، اور وہ بھی حرام سے، حلال کو ہم منع نہیں کرتے، اگر پیسہ ہے تو شادی کر لو، حلال مزے لے لو، لیکن اگر کوئی غریب ہے شادی نہیں ہو رہی یا کسی کی قسمت ہی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ رومانٹک مزاج ہے، حسن پر حریص ہے، اگر اس کی شادی کر دوں گا تو رات دن ایک کر دے گا، اعتدال میں نہیں رہے گا، اپنی صحت خراب کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسوں کے لیے انتظام ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ صبر کریں اور میرے اس شعر پر عمل کریں، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں، اللہ کو راضی کرنے کی مشق کرنا اللہ کو حاصل کرنے کے مترادف ہے، اگر خون تمنا نہیں کرنا ہے تو اس راہ میں قدم نہ رکھو، یہ راستہ ہجڑوں کا نہیں ہے، شیر مردوں کا ہے، مردانہ ہمت سے کام لو، خدا نے ہجڑا نہیں بنایا، اپنے اختیار سے ہجڑا اور بزدل بنے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمت عطا فرمائی ہے پھر تقویٰ فرض کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم بہانہ کر دیں کہ صاحب کیا کریں ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم نظر بچائیں، حسینوں سے بچے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہمت نہ دیں اور تقویٰ فرض کر دیں، سب کو ہمت ہے لیکن ہم اپنی ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں کرتے، جیسے اپنے بچے کی محبت میں بھینس دودھ چڑھا لیتی ہے پھر لاکھ اس کے تھن پر ہاتھ مارو مجال ہے جو دودھ اتارے، ہاں اگر مالک کی محبت بچے سے زیادہ ہو جائے، اسی طرح اگر ہم کو اپنے پیدا کرنے والے کی محبت نفس کی خواہشات سے زیادہ ہو جائے تو تقویٰ بالکل آسان ہے، جو نفس کو حرام لذتوں کی غذا دیتا ہے، نفس کا خون نہیں پیتا، وہ بخدا کبھی باخدا نہیں ہو سکتا، لہذا اپنی جانوں پر رحم کرو، ہجڑے پن سے توبہ کرو، اس میں کوئی نیک نامی بھی نہیں ہے، پوچھ لو ان سے جنہوں نے خواہشات نفس سے سودا کر رکھا ہے کہ جن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو ان کی نگاہوں میں عزت والے ہو یا کتے اور سور سے زیادہ بدتر معلوم ہوتے ہو، اپنی ذلت و خواری گوارا کرتے ہو اور اللہ سے بھی محروم رہتے ہو، اللہ سے محرومی دونوں جہاں سے محرومی ہے، کیونکہ اللہ دونوں جہاں کا مالک ہے، جو دونوں جہاں کے مالک کو راضی رکھتا ہے اس کو دونوں جہاں ملتا ہے، اور جو نفس کی چالوں میں آتا ہے وہ دونوں جہاں سے محروم رہتا ہے اور اللہ والا بھی نہیں ہو سکتا، اور خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو کر دونوں جہاں میں خائب و خاسر و نامراد رہتا ہے۔ صرف کمینے اور محروم لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی کوئی پستول دکھا دے تو مجال ہوگی گناہ کرنے کی، کیا اس وقت کہو گے کہ جان رہے یا جائے مجھ کو تو اس کی پرواہ نہیں، یا بگ ٹوٹ بھاگو گے،
جیسے باغ ٹوٹ جائے تو گھوڑا بھاگتا ہے، ایسے ہی یہ شخص بھاگے گا۔ بات یہ ہے کہ جان پیاری ہے، اگر ایمان پیارا ہوتا تو گناہ سے ایسے ہی بھاگتا۔ جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا اور اللہ کو پالے گا۔ اگر اللہ کا ملنا محال ہوتا تو تقوی فرض ہی نہ ہوتا۔ ناممکن کام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں دیتے؟ ہم تقوی کو مشکل کر لیتے ہیں، دیکھ دیکھ کر، للچا للچا کر۔ اگر نظر کی حفاظت کر لیں تو کوئی پرچہ مشکل نہیں۔ اس زمانے میں کوشش کرو کہ پہلی نظر بھی خراب نہ ہو، احتیاط سے نظر اٹھاؤ، کیونکہ پہلی نظر معاف تو ہے کیونکہ بے اختیار ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے، لیکن نقصان دہ وہ بھی ہے کیونکہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے، اور زہر کوئی انجانے میں بھی کھا لے تو اس پر گناہ تو نہ ہوگا لیکن زہر نقصان تو کرے گا۔ اس لیے بے پردگی و عریانی کے زمانے میں اچانک نظر میں بھی احتیاط کرو، ورنہ جو بے فکری سے اچانک نظر ڈالے گا وہ اچانک میں چینک کی چینک زہر کی پی جائے گا۔ بس اس زمانے میں اللہ والا بننے کا راستہ قلب و نظر کی حفاظت ہے، اس میں دل کا خون ہو تو ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سے خون ارما ہی چاہتے ہیں۔ میرا شعر ہے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے۔ جس کو اپنے ارمانوں کا خون کرنا آ گیا وہ خدا کو پا گیا، اور جو خدا کو پا جائے گا وہ کیا کچھ نہ پا جائے گا۔ دونوں جہاں کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ اس کو نہ آئے گا۔ بس کیا کہوں، میرے دل میں جو مضمون ہے وہ ادا نہیں ہوا، اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی، لغت فیل ہو جاتی ہے، الفاظ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ اس سے آگے ہماری پرواز نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد اور رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بس روتا ہوں کہ اللہ آپ ہی میری آنکھ کو میرے دل میں اور میرے سامعین کے دلوں میں اتار دیجئے۔ تو دوستو یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے عقل دی ہے، ذرا سوچو کہ جو اللہ دونوں جہاں کی لذتوں کو پیدا کرتا ہے وہ اگر ہمارے قلب کو حاصل ہو جائے تو کہ ہمارا قلب حامل لذات دو جہاں نہیں ہوگا؟ جو خود بے مزہ ہو وہ با مزہ چیز کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس جو دونوں جہاں کی لذتوں کا خالق ہے وہ بلا خود بے مزہ ہوگا، لہذا دو کام کر لو تو مولا مل جائے گا۔ ڈیزائن پر مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیزائنر مل جائے گا۔ بس دو ہی کام ہیں، نمبر ایک کسی اللہ والے سے محبت کرو، اس کی صحبت اٹھاؤ، اور اہل اللہ کی پیوندکاری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، کونوا مع الصادقین کی، کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ یہ پیوندکاری خدائی ٹیکنالوجی ہے۔ تمہارا دیسی دل جب اللہ والوں کے دل سے پیوند کھائے گا تو پھر تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے تمہارا پیر ہے۔ نمبر دو اور دوسرا کام ہے اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانا۔ خون دل کا بے مثل خون بہا، بس چند دن اپنی آرزوں کا خون کر لو صاحبو، وہی درد دل پا جاؤ گے جو اس اللہ والے کو حاصل ہے۔ جیسا کہ میرے شیخ نے جونپور میں مجھے دکھایا تھا کہ جو تلی ثابت ہے اگر غلطی سے اس کو گلاب کے پھول میں رکھ دیا تو گلاب کی ذرا سی خوشبو بھی نہیں آئے گی، لہذا اپنے قلب کے دل کو مجاہدات سے رگڑ رگڑ کر حساس اور لطیف کر لو، غم اٹھا لو اور ایک لمحہ مالک کو ناراض نہ کرو، انشاءاللہ اس کا بے مثل صلہ ملے گا، بے مثل خوں بہا ملے گا۔ جو اللہ شریعت میں قانون خوں بہا کا بنا سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا خوں بہا اس پر فرض کرتا ہے، تو وہ ارحم الراحمین اللہ اپنے راستے میں اپنے عاشقوں کو خون آرزو پر خوں بہا نہ دے گا؟ وہ خون آرزو پر بے مثل خوں بہا، بے مثل صلہ اور بے مثل بدلہ دیتا ہے، جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو نظر بچاتا ہے اللہ اس کو حلاوت ایمانی دیتا ہے، آنکھ کی مٹھاس لے کر دل کی مٹھاس دیتا ہے، اور کیا کیا دیتا ہے؟ ان کے راستے میں اپنی آرزو کا خون کر کے تو دیکھو، دنیا والے تو ایک خون بہا دے سکتے ہیں، یا مال دیں، یا دیت جو شریعت کا حکم ہے، یا پھر اس کا قصاص ہے کہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو خون بہا دیتا ہے وہ بے شمار، وہ بے حساب اور غیر محدود ہوتا ہے، اس کا کوئی مثل بھی دنیا میں نہیں پاؤ گے۔ اس لیے ہر ولی اللہ اپنے قلب میں ایک لذت بے مثل رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے تو ان کے نام کی لذت بھی بے مثل ہے، غیر محدود ہے، غیر فانی ہے۔ دنیا کے سلاطین محدود تخت و تاج رکھتے ہیں، اللہ والے غیر محدود تخت و تاج رکھتے ہیں۔ دنیا کے عاشقین پاپڑ، بریانی، شامی کباب محدود کھاتے ہیں، لیکن اللہ والے جب ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں تو سارے عالم کے انگوروں کا رس، سارے عالم کے شامی کباب اور بریانی کا مزہ ان کے دل میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ خالق انگور ہے، خالق سیب ہے، خالق کباب و بریانی ہے، خالق لذات دو جہاں ہے۔ کیا کہیں دوستو، سچ کہتا ہوں کہ اب کائنات کی لغت پیچھے ہٹ رہی ہے کہ اب اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں بیان کر سکتے۔
لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص شامی کباب کی تعریف بیان نہ کر سکے لیکن شامی کباب کھا لے تو مزہ پائے گا یا نہیں؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اختر نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمتوں کو صحیح لغت سے تعبیر کیا ہے یا نہیں، لیکن مان لو کہ ایک دیہاتی ہے، بیچارہ اردو بھی نہیں جانتا، لیکن شامی کباب آپ اس کے منہ میں ڈال دیں تو خود ہی اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے منہ میں کباب کی جو لذت ہے اس کی تعبیر کے لیے اب کسی لغت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے لیے بس دو کام کر لو، ایک تو اللہ تعالیٰ کے کسی خاص بندے سے دوستی کر لو اور جگری دوستی کر لو اور کچھ دن اس کے ساتھ رہ لو۔ سفر میں حضر میں دیکھو کہ وہ خوشی میں کیسا رہتا ہے، غصے میں کیسا رہتا ہے، لیلائے کائنات اور مجانین عالم کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، بادشاہوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے اور غریبوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ آپ پہچان جائیں گے کہ اس کے دل میں کوئی عظیم الشان مال ہے جس کی وجہ سے یہ تمام دنیا کے مال کی طرف دیکھتا بھی نہیں، حسینان کائنات کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا۔ اور دوسرا کام میں نے بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانے میں پیچھے نہ ہٹو، ہجڑے نہ بنو، لومڑی نہ رہو، ہمت مردانہ اختیار کرو۔ پرتاپ گڑھ میں ایک گویہ آیا مقدمے کے لیے میرے ایک وکیل دوست کے پاس، انہوں نے کہا کہ کچھ اشعار سنا دے تو میں تیرا مقدمہ لڑوں گا۔ اس نے کہا سنیے صاحب، بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے۔ اب میرے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ عشق کی بات جہاں بھی ہوتی ہے فوراً کان لگا دیتا ہوں، سبق لیتا ہوں بچپن ہی سے۔ بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے، فرہاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے، فرہاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے، مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے۔ میں وہی آپ سے اپیل کرتا ہوں، اپنے نفس سے بھی اور آپ کے نفسوں سے بھی اسی کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر اللہ ہمیں ہمت مردانہ نہ دیتا تو احکام مردانہ بھی نہ دیتا۔ ہم کو ہمت اور طاقت دے کر حکم دیا کہ نظر بچاؤ، اس کے بعد ہم آپ کیوں ہمت نہیں کرتے؟ کیوں ہمت چور بنتے ہو؟ بھینس کی طرح دودھ چور جو اپنے بچے کے لیے دودھ چڑھا لیتی ہے، یہی حال نفس کا ہے جو حرام لذتوں کے لیے ہمت چوری کرتا ہے، پوری ہمت استعمال نہیں کرتا۔ بس جس دن ارادہ کر لو گے کہ اے ظالم نفس تیری لذتوں سے مجھے میرا اللہ زیادہ پیارا ہے، ساری زندگی اے نفس تیری ڈیمانڈ کو مثل سانڈ میں نے آزمایا ہے لیکن مجھے عرق بید مشک اور افتیمون ولایتی طرح بستہ پینا پڑا اور میرے قلب میں پریشانیوں کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ تیری بات مان کر کبھی چین نہ پایا لیکن اللہ کی بات جب مانی تو اللہ نے میرے قلب کو چین دیا۔ لہذا اس مولا کریم کی بات مانو اور نفس دشمن کی بات مت مانو، اور آج سے ارادہ کر لو کہ چاہے جان رہے یا نہ رہے، اے نفس تجھے لگام دینا ہے، تجھے لگام دینا ہے اور مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ ارادہ کر لو، اللہ نے ہمت دی ہے، آج ہی ارادہ کر لو کہ آج کی تاریخ سے ہم اپنے مولا کو ناراض کر کے حرام لذت نہیں لیں گے۔ بس یہی دو کام اللہ نے بتائے ہیں اللہ والا بننے کے لیے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی کونوا مع الصادقین، اور دوسرا کام مجاہدہ جو آیت والذین جاہدوا فینا ہے۔ شیخ کی صحبت گلاب اور چنبیلی اور ہم لوگ کیا ہے؟ تل ہے، اور تل کا مجاہدہ کیا ہے؟ تل کی رگڑائی، پھر گلاب کے پھول میں بسائی، پھر کولو میں پسائی، انشاءاللہ پھر جو تیل نکلے گا وہ تل کا نہیں ہوگا، روغن گل ہوگا، روغن چنبیلی ہوگا۔ مجاہدہ اٹھانے کے بعد اہل اللہ کی صحبت کے پھولوں کی برکت سے نفس کا بھی تیل نکل جاتا ہے۔ ایک صاحب بمبئی کے آئے تھے، وہ تیل کا کام کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ کس چیز کا تیل نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سرسوں کا تیل نکالتا ہوں، باپچی کا تیل نکالتا ہوں، گل بنفشہ کا بھی تیل نکالتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی نفس کا تیل بھی نکالا ہے کہ آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ نفس کے تیل سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا نفس کا تیل اگر نکال دو گے تو تم بھی ولی اللہ ہو جاؤ گے اور جس کو لگاؤ گے وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا۔ اس کی غلط ڈیمانڈ کو پیس ڈالو، حرام خواہش کو پورا نہ کرو، بس سمجھ لو کہ نفس کا تیل نکل گیا۔ یہی نفس کا تیل تو ولی اللہ بناتا ہے۔ 70 سال کی زندگی کا نچوڑ میں نے آج آپ کو پیش کر دیا کہ بس شیخ کے ساتھ رہو اور تہیہ کر لو کہ ہم مر جائیں گے مگر اپنے مولا کو ناراض نہیں کریں گے۔ اگر نفس کہتا ہے کہ تم اگر بد نظری کر لعنتی کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، تو تم نفس کو یہی جواب دو کہ ہم لعنتی کام کر کے جینا نہیں چاہتے، لعنتی کام نہ کرنے سے اگر موت آتی ہے تو ہم ایسی موت کو عزیز رکھتے ہیں۔ بتاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے کہ نفس تمہارا دشمن ہے؟ کیوں بھائی امتی ہو کر ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان لانا فرض ہے یا نہیں؟ بس دشمن کی بات مت مانو، اللہ کی بات مانو، نبی کی بات مانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا
دشمن نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یقیناً نفس کثیر الامر بالسوء ہے، بہت زیادہ برائی کا تقاضا کرنے والا ہے. تو نفس امارہ کا بھروسہ مت کرو، رحمت کے کام کرو، عذاب کے کام مت کرو. رحمت کے کام کرو گے تو الا ما رحم ربی رہو گے. نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آج کی تقریر میں دو ہی مختصر چیزیں ولی اللہ بننے کی ہیں. کسی ولی کے ساتھ پیوندکاری کر لو، اور کیسے معلوم ہو کہ یہ ولی اللہ ہے تاکہ دھوکہ نہ ہو، یہ دیکھ لو کہ کسی اللہ والے کے ساتھ بھی رہا ہے یا نہیں. کیسے معلوم ہو کہ یہ دیسی عام لنگڑا عام بن چکا ہے، بس دیکھو کہ دیسی عام لنگڑے عام کی قلم کھا چکا ہے یا نہیں. اور پھر ذرا چکھ بھی لو، مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی لے لو. خاص کر جو ماہرین فن ہے ان سے دیسی عام کی اور لنگڑے عام کی پہچان کرو. علماء دین ماہرین فن ہے، ان کی نظر سے پوچھو کہ فلاں پیر ہمارے لیے کیسا ہے. منصف مزاج علماء دین آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، نہ دھوکہ کھائیں گے. جس پیر سے علماء مرید ہو رہے ہو تو سمجھ جاؤ یہ پیر سچا ہے، کیونکہ علماء دین کے پاس علم دین کی روشنی ہے. جو علم کی روشنی میں پورا نہیں اترتا علماء اس سے رجوع نہیں کرتے. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دنیا میں بڑے بڑے علماء اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں. بس یہ ارادہ کر لو کہ مولا کو راضی کرنے پر جان دینا ہے. بتاؤ جان کا زیادہ حق ہے اللہ کا؟ اب کس دل سے کہوں؟ بس دل میں اللہ اتار دے. بس دعا کرو، اب آگے دعا ہی کا سہارا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ڈال دے کہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں، آپ کو خوش کرنے میں جان کی بازی لگا دے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام مزہ اپنے اندر نہ آنے دے. اور جب ہم جان کی بازی لگائیں تو ہماری جان میں آپ اپنی محبت کا وہ رس کھول دیجئے کہ ساری دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ناچیز ہو جائیں. آپ بڑی چیز ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں، تو آپ کے قرب کے سامنے سارا جہاں ہمارے لیے ناچیز ہو جائے. اور ناچیز پر ہم نہ مریں کہ یہ لاشیں ہیں. لاشیں، لاش کے معنی ہے لاشئی. لاشئی پر مریں گے تو خود بھی لاش، مثبت لاش، ڈبل لاش ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اپنی محبت کاملہ اور سلامتی و عافیت کاملہ نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ولی اللہ بنا دے. اور اللہ تعالی ہر قسم کے تمام مصائب دنیاوی و اخروی سے اور مخلوق کی جانب سے ہر قسم کے مسائل سے اللہ تعالی عافیت کاملہ نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.